السلام علیکم دوستوں، دس از صفی ود یو۔ تو دوستوں 10ویں قسط کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں، جو کہ ہمارا ایک سلسلہ چل رہا ہے کہ لیڈرشپ لیسنز فرام دا لائف آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آج کی ہماری قسط میں ہم بات کریں گے ریزیلینس کی۔ اس میں ہم 2 پوائنٹس کے اوپر ڈسکشن کریں گے، ایک کہ فیس دا بروٹل فیکٹس اور دوسرا ایبسولوٹ فیتھ آن دا سکسیس۔ اس سے پہلے میں آپ کو یہ بات کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ان ویڈیوز کو، جو ہماری یہ ایپیسوڈز ہیں، لازمی دوسروں کے ساتھ شیئر کیا کریں، کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں جتنے زیادہ لوگ سنیں گے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا اور ثواب ملے گا۔ اور کیونکہ رمضان کے مہینے میں لوگوں کا دل بھی ذرا نرم ہوتا ہے تو وہ اللہ اور رسول کی باتیں زیادہ سنتے ہیں، تو اس کا ضرور فائدہ اٹھائیں۔ دوسرا یہ ہے کہ جب رمضان کی آمد پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تھا، اس سے ریلیٹڈ میں نے ایک کمپلیٹ ویڈیو اپنے چینل پر لگا دی ہے، صفی اللہ وسیع اللہ پر۔ آپ لوگ چاہیں تو اس کو ضرور دیکھیے، سنیے، آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ تو آج کی قسط میں جو ہم بات کر رہے ہیں ریزیلینس کی، یہ ہم سب جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت کا کام کیا تھا اس کی سٹارٹنگ مکہ سے کی تھی، لیکن جب وہ مکہ کے لوگوں نے ان کو جو ہے وہ افسردہ کیا اور ان کے میسج کو ایکسیپٹ نہیں کیا، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ جو ایک اور قبیلہ تھا بڑا، وہ طائف میں تھا، جس کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا، اس کا نام تھا بنو ثقیف۔ تو انہوں نے سوچا کہ اس قبیلے میں جا کر جو ہے دین کی دعوت دی جائے، کیونکہ طائف میں اس قبیلے میں ایک اور وہاں کا جو بت تھا بہت بڑا، اس کا ٹیمپل تھا، تو اسی لیے اس ٹرائب کو بھی بہت خاص اہمیت حاصل تھی وہاں پر۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک ساتھی کے ساتھ، جن کا نام تھا زید بن حریثہ، طائف کی طرف چل گئے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ یہ جو ٹرائبز تھے، ان میں ایک چیز بہت مشہور تھی کہ یہ لوگ جو ہے گیسٹ جو ہوتے تھے ان کی بہت خاطر تواضع کیا کرتے تھے، بہت مہمان نواز تھے، اور جو ہے ان کو بہت آنر دیا کرتے تھے۔ لیکن جب بات آتی ہے دین اسلام کی تو شیطان تو موجود ہوتا ہے، اور شیطان آ جاتا ہے، تو شیطان نے ان کو اس چیز کے اوپر قابو کر لیا کہ انہوں نے اپنے ان تمام یہ جو ان کی روایات تھی کہ آنر دینا اور ان کی مہمان نوازی کرنا، ان سب سے جو ہے ان کو وائلیٹ کروا دیا، اور ان لوگوں نے ایسا کوئی عمل نہیں کیا۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی کریڈیبل اور آنر پرسن تھے اپنی قبیلے کے، اور انہوں نے بہت ہی شیم فلی ایکٹ کیا۔ اس کے لیے بتاتے ہیں کہ اس قبیلے کے جو سرداروں میں 3 بھائی تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں سے جب ملنے کی خواہش ظاہر کی تو بڑی مشکل سے ان تینوں نے ملنے پر راضی ہوئے، اور ان تینوں کا میں آپ کو بتاتا ہوں انہوں نے کس طریقے سے رپلائی کیا۔ تو جو پہلا بھائی تھا اس نے یہ کہا، نعوذ باللہ، مجھے تو کہتے وقت بھی جو ہے وہ ڈر لگتا ہے، لیکن کیونکہ یہ ایک واقعہ ہے مجھے بتانا پڑے گا۔ تو پہلے بھائی نے یہ کہا کہ اگر تم نبی ہو تو میں کسوت الکعبہ، یعنی کہ جو کعبے کے اوپر چادر ہوتی ہے، اس کا ایک حصہ جو ہے وہ پھاڑ دوں گا، نعوذ باللہ۔ اور دوسرے نے یہ کہا کہ کیا اللہ کو تمہارے علاوہ اور کوئی نہیں ملا تھا نبی بنانے کے لیے؟ اور تیسرے نے یہ کہا کہ میں تم سے ملنا ہی نہیں چاہتا، کیونکہ اگر تم پروفٹ ہو تو میں پروفٹ سے ملنے کے قابل نہیں ہوں، اور اگر تم پروفٹ نہیں ہو تو اس کا مطلب تم جھوٹ بول رہے ہو، تو میں جھوٹے سے نہیں ملوں گا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ تو کیسے سخت اور بدترین چیزیں انہوں نے کی۔ اس کے باوجود جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان میسج کو انہوں نے قبول نہیں کیا اور اس طرح کا انہوں نے ریئیکشن دیا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہماری اس ڈسکشن کو پرائیویٹ رکھا جائے اور ہم واپس چلے جائیں گے۔ لیکن ان ظالموں نے اپنے سلیوز، اور بڑا مشہور واقعہ ہے، سلیوز اور بچوں کو کہا کہ ان کے اوپر راکس پھینکو، اور اتنی راکس مارو کہ ان کو شہر سے باہر نکال دو۔ اب آپ سوچیں ذرا، اس کو امیجن کریں، ریئلائز کریں، ایک پتھر اگر ہمارے سر پہ لگ جائے نا، اور اس کا خون تھوڑی سی جگہ پر بھی بہے تو ہمیں شدید تکلیف ہوتی ہے، ہم ہاسپٹل بھاگتے ہیں۔ ان ظالموں نے اتنے پتھر برسائے، اور ان کے ساتھ جو ساتھی تھے انہوں نے بڑی کوشش کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شیلڈ کر لیں، لیکن وہ اتنے زیادہ پتھر برسائے کہ دونوں خون میں لہو لہان ہو گئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک خون سے بھر گئے۔ تھوڑا سوچیں، اس کو ریئلائز کریں، میں چاہتا ہوں کہ کتنے پتھر لگے ہوں گے جسم پر کہ خون بہہ بہہ کر
جوتوں میں خون بھر گیا، اور بڑی مشکل سے پھر دونوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی جب وہاں طائف سے باہر نکلے تو وہاں پر ایک فارم تھا جو کہ 2 لوگوں کا تھا جو کہ جن کا تعلق مکہ سے تھا. انہوں نے وہاں پر تھوڑا جو ہے وہ شیلٹر لیا. تو انہوں نے جو ہے جب یہ حالت دیکھی ان لوگوں کی تو وہ جو 2 لوگ تھے انہوں نے اپنے غلام جس کا نام تھا عداس، وہ ایک کرسچن تھا، اس سے کہا کہ انگور اور پانی لے جاؤ ان کے لیے. تو جب وہ انگور اور پانی لے کے گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگور کو کھانے سے پہلے پڑھا بسم اللہ. تو اس عداس وہ جو نوکر تھا، ان کا غلام تھا ان 2 لوگوں کا، اس نے پوچھا کہ میں نے ایسے الفاظ کبھی پہلے مکہ میں نہیں سنے، یہ کیا الفاظ ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں سے تعلق رکھتے ہو؟ اس نے بتایا میں عراق سے ہوں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تو میرے بھائی کے علاقے سے ہو. یعنی کہ وہ گھبرا گیا، کیا مطلب؟ کہا کہ حضرت یونس علیہ السلام کے ایریے سے ہو، وہ بھی نبی تھے اور میں بھی اللہ کا نبی ہوں اور وہ میرے بھائی تھے. تو جب یہ سنا عداس نے فوراً اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کو چوما، ہاتھوں کو چوما اور کہا کہ آپ نے ایسی بات کہہ دی جو آج سے پہلے کبھی کسی نے نہیں کہی. اب بات یہ کہ دیکھیں یہاں سمجھنے والی بات کیا ہے، حالانکہ وہ کرسچن تھا، اس کے باوجود جب وہ واپس گیا تو اس کے مالکوں نے اس کو مارنا پیٹنا شروع کیا کہ تم نے کیوں ان کے ہاتھ پاؤں کو چوما، اور وہ تمہیں اپنا مذہب دے دے گا، تم اس کے مذہب کو بالکل قبول نہیں کرنا. حالانکہ وہ خود تو آئیڈولیٹر تھے نا، بتوں کو پوچھتے تھے، ان کا کرسچینٹی سے کوئی تعلق نہیں تھا. اس کے باوجود وہ کہہ رہے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وہ میسج دے رہے ہیں اس کو قبول نہیں کرو. اتنے زیادہ وہ جو ہے ان کے اپوزٹ ہو چکے تھے اور اتنے زیادہ جو ہے وہ ظلم پر بالکل ان کی وہ اکٹھے ہو گئے تھے. دیکھیں اللہ رب العزت چاہتا تو ہر پتھر کو روک سکتا تھا، اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے نا. لیکن یہ مثال اللہ نے قیامت تک کے لیے قائم کر دی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کو پہنچانے کے لیے جو سختیاں جھیلی اور جو کمٹمنٹ شو کری اور گول اورینٹڈ رہے، وہ دنیا میں کوئی بھی اس سے کمپیریزن نہیں کر سکتا. اس حالت میں پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص دعا کری جس کو دعا ایٹ طائف بھی کہا جاتا ہے. اس دعا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ الفاظ کم و بیش اس طرح تھے کہ میں اس وقت کمزور ہوں اور میرے پاس ریسورسز نہیں ہیں اور ان لوگوں نے مجھ پر ظلم کیا، لیکن اللہ اگر تو مجھ سے راضی ہے تو مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں، اور میں اپنے میسج پر اپنے ٹاسک کو بھرپور طریقے سے پورا کرنا چاہتا ہوں. جب اللہ نے یہ دعا سنی تو فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا. حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور ان کے ساتھ ایک فرشتہ اور تھا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ فرشتے کو اللہ نے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ میں اس کو آپ کے کنٹرول میں دے دوں. اور اس فرشتے نے پھر کہا کہ میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں اور میں اب آپ کے کنٹرول میں ہوں، آپ مجھے حکم دیجئے تو میں طائف کی ویلی کے دونوں طرف کے پہاڑوں کو ایسے ملا دوں اور ان لوگوں کو وائپڈ آؤٹ کر دوں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو شان تو نرالی تھی نا بھائی، اور تو انہوں نے کائنڈنس اور مرسی کی بہترین مثال قائم کی. انہوں نے کہا کہ میں لوگوں کو گائیڈ کرنے کے لیے آیا ہوں، ان کو قتل کرنے کے لیے نہیں آیا. سوچیں ایسی کنڈیشن میں، ایسی حالت میں بھی وہ جو ہے امت کے لیے کیسے سوچتے ہیں. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ اگر میرا میسج نہیں سنتے تو ان کے اینسسٹر یعنی ان کی آنے والی نسلیں جو ہے وہ میرے میسج کو ضرور مانیں گی. اور پھر اتنی شدید تکلیف اور سب مصیبتوں کے بعد جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور مشکلات کے پہاڑ ٹوٹے، یعنی کہ ان کے 2 سب سے بڑے سپورٹر، ان کے چچا ابو طالب اور ان کی وائف اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کا انتقال ہو گیا. اور پھر اس ظلم کی وجہ سے ان کو وہ شہر جس سے وہ سب سے زیادہ محبت کرتے تھے، مکہ، اس شہر کو بھی ان کو چھوڑ کر جانا پڑا. تو یہ سے وہ ساری تکلیفیں اور اس سارے معاملات ہم سب کے سامنے ہم سالوں سے سنتے آ رہے ہیں. ان کو ذرا سوچیں، ریئلائز کریں ہم کس قسم کے لوگ ہیں، کتنے گنہگار لوگ ہیں، اور ہمارے لیے کہ صرف ہم جنت میں چلے جائیں اور ہماری سمجھنے کے اچھائی کے لیے، بھلائی کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر تکلیفیں جھیلی ہیں اور کس قدر اپنی کمٹمنٹ کو شو کیا اور کبھی بھی اپنے میسج سے پیچھے نہیں ہٹے.
یہاں میں کچھ ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہوں گا اس سے ریلیٹڈ. دیکھیں یاد رکھیں ایک واقعے سے اس کو آپ کو بتاتا ہوں. آپ کبھی گئے ہوں گے بنیے وغیرہ کی دکان پہ, مثال کے طور پہ چاول لینے گئے, آپ نے کہا بھائی 10 کلو چاول دے دو. تو کیا ہوتا ہے وہاں ایک ترازو ہوتا ہے, وہ ایک طرف 10 کلو کے پٹھے رکھ دیتا ہے اور دوسری طرف پھر چاول ڈالنا شروع کرتا ہے, ڈالتا ہے لیکن وہ بالکل موو نہیں ہوتا. اور جیسی چاول سمجھ لیں کہ 9 کلو تک پہنچے گا پھر وہ موو ہونا شروع ہو جائے گا. اور اس کے بعد جو آخر کے چاول ہوتے ہیں وہ آہستہ 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 ڈالتا ہے تاکہ وہ برابر ہو جائے. تو اس سے آپ 2 چیزیں لرن کر سکتے ہیں کہ nothing will happen until it will come to the 9 kg. And the second lesson is the last grains, جو آخر کے دانے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں and they make the difference. تو جب بھی آپ کسی کام کے لیے آگے نکلتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں تو آپ کو پہلے آخر تک پہنچنا ہوگا, تب موومنٹ آئے گی, اور اس کے بعد جو آخر کا کام ہوگا وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے, جس سے میک اے ڈفرینس ہوتا ہے. اب دیکھیں یہاں پہ ہم اس سب تمام باتوں سے ہم نے سیکھا کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیفیں اور انہوں نے جو سہی اور ان کی کمٹمنٹ جو وہ اپنی بات پر قائم رہے, اس کے بعد ان کے صحابہ کی کمٹمنٹ کیونکہ انہوں نے کبھی اللہ کے نبی کا ساتھ نہیں چھوڑا, ہمیشہ جو ہے بھرپور طریقے سے ان کا ساتھ دیا. یہ ساری باتیں ہم نے آج دیکھی ہیں کہ اس کی مثال ریزیلینس کی آپ کو اور کسی لیڈرشپ میں اور کسی بھی دنیا کے کوئی بھی بڑے سے بڑا لیڈر اٹھا لیں اس میں یہ کوالٹیز نہیں ملیں گی, کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم جب بھی بات کرتے ہیں تو وہ ایکسٹرا آرڈنری لیڈرشپ کی بات ہوتی ہے. تو آج کی ایپیسوڈ سے ہم نے آج ساری باتیں یہاں کر لی ہیں. اب آج کی ہم جو ہے حدیث پڑھیں گے, اور آج کی جو حدیث ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے کسی عمل کا حکم فرمائیے جس سے اللہ تعالیٰ مجھے نفع دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ رکھا کرو, اس کی مثل کوئی بھی عمل نہیں ہے. تو دوستوں میں تو یہی دعا کرتا ہوں کہ ہم جو کچھ بھی پڑھ رہے ہیں سن رہے ہیں, اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو ہے ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے. آپ کا دوست صفی اللہ, السلام علیکم.